لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین و سامعین محترم، ماہ محرم الحرام اعلاء کلمت الحق کے اس باعظمت ماہ مقدس میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ماہ مقدس اس کو نسبت حاصل ہے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کے ساتھ۔ شہادت امام علی مقام، شہادت امام حسین علیہم السلام، آپ کی عظیم شہادت کے بعد کائنات انسانی کو دو بڑے کردار میسر آتے ہیں، ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدیت ہے۔ کردار حسینی جو کہ حق اور ایمان کی جلا بخشنے والا کردار ہے، اور کردار یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت کری، خون آشامی کا ایک استعارہ بن گئی۔ حسینیت جو عدل و انصاف، امن و وفا، تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ کربلا کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، کربلا کا جب بھی بیان کیا جاتا ہے، تو کربلا کو دو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی بخشی ہے، اور دو ایسے وجود ہیں جن سے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازگی میسر آتی رہے گی، ایک امام علی مقام اور ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ شریکت الحسین کے تذکرہ سے آج کی اس نشست کا عنوان منتخب کیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اپنی زندگیوں میں برکت حاصل کریں گے شریکت الحسین کے تذکار سیرت سے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ، ہماری مہمان، ڈائریکٹر وائس ڈپارٹمنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ۔ بجی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں اس پروگرام میں وقت عنایت کیا۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ خانم ندا جعفری صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ایک شاعرہ بھی ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں آج وقت عنایت کیا، اور یہ وقت اہل بیت اطہار کے تذکار سیرت کے لیے ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ان کے تذکار سیرت سے اپنی زندگیوں کو، اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت نشست جس میں ہم تاریخ کے دمکتے چہرے دبستان اسلام کی تربیت یافتہ پاک اور دلیر مردوں کے ہم پایا، عفت مآب، باعظمت اور اسی عام سرزمین اور ہم جیسی شکل و صورت والی عورتیں جنہوں نے یہاں زندگی گزاری، ان کی فطرتی اور جبلتی اگر تمام تر صفات کو دیکھا جائے تو وہ عام خواتین جیسی ہیں، لیکن انہوں نے کتنی بڑی عظیم قربانیاں پیش کی، اور ان کی صحرائی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنے مقصد سے باخبر رہتے ہوئے، ایمان کی حلاوت کے ساتھ مخلص اور راست باز رہتے ہوئے جتنا بڑا کردار اس زندگی کو عطا کیا ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر کلام کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری مہمان محترمہ خانم ندا جعفری صاحبہ سے۔ باجی میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب سے پہلے کلام فرمائیں کہ عورت کا اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، عورت کو کیا مقام حاصل ہے اسلام کے اندر، تاکہ ہم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے تذکرہ تک پہنچنے سے پہلے ہم بصورت عورت، بحیثیت خاتون، بحیثیت عورت ہم اپنے مقام اور مرتبہ سے آشنا ہو سکیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب بابرکات کے لیے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن۔ ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، بے شک شعاع لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار کاف قلم سے اجالتا ہے بدن، نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ ہم کو رزق سخن۔ آمین۔ یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے ہمیں، درے بطول کہ ہے لوح معرفت کا متن، وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنام عکس جمال رخ حسین و حسن۔ پروردگار عالم نے آفتاب رسالت کے منصۂ شہود پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے
عورت کی مظلوم ذات ضلالت و گمراہی کے اس تشت خارزار میں آبلپا تھی جہاں عزت و توقیر کے کواکب کی ضیاباریاں ماند پڑ چکی تھیں. بے شک. اس کے جیب و گریباں کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں. دامان عصمت تار تار تھا. ابن آدم کے استحصالی بگولوں سے گلشن زن کی پتیاں لرزاں تھیں. صنف قوی کے انداز وحوش و بہیمانہ سے اس کا بدن زخم زخم اور اس کی روح چھلنی تھی کہ ایسے میں خدا کو اس سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آیا اور افق فاراں پر وہ نور رسالت آفتاب بن کر جگمگایا کہ جس کی آمد سے پروردگار عالم نے زمین کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور یہ کمال ہے پروردگار کی اس نعمت عظمیٰ جسے ہم محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں کہ جس ہستی نے عرب کے بدوؤں کو عورت کا وہ احترام سکھایا کہ آج دنیا کا ترقی یافتہ مقام رکھنے والا معاشرہ بھی چاہے تو عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا جہاں سرور کائنات نے عورت کے پیکر کو لا کر کھڑا کر دیا. وہ نبی آخر الزماں جو کل نبیوں کے سلسلے کی انتہا ہوں وہ کسی مستور کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, اس کی توقیر بجا لائیں. خدا جانے اللہ عورت کے لیے اسلام کے دامن میں کیسا مقام لے کر آیا کہ آج میں اور آپ سر اٹھا کر یہاں خود کو جناب زہرا کی کنیزیں سیدہ زینب کی کنیزیں کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کرم بلائے کرم. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ جی. بہت خوبصورت انداز میں عورت کی شخصیت کے حوالے سے, عورت کے مقام کے حوالے سے جو اسلام نے عطا کیا, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے عطا کیا گیا, اس پر باجی نے روشنی ڈالی ہے. اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, ان کی شخصیت اگر آپ ان کے بچپن پر ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ اس پر کلام فرمائیں کہ وہ ایسی کون سی خوبی تھی, وہ کون سی ایسی تربیت تھی آپ کی حیات مقدسہ کی جس کی بدولت آپ کے اندر ایک انقلابی کردار ہمیں نظر آتا ہے اور آپ اتنی بڑی مثال خاتون کے لیے الحمدللہ آپ ہمیں عطا فرماتی ہیں کہ جس کی آج ہمیں نظیر میسر نہیں آتی ہے. بہت شکریہ سحر امرین صاحبہ, بہت خوبصورت آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. اور ویسے بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی ہمارے لیے مژدہ جاں فضا ہی نہیں بلکہ ہماری ٹوٹتی ہوئی امیدوں کے لیے ایک انتہائی روشن صبح نو کی امید کے مانند بھی ہے. میں جو ہے خانم کی پیروی کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب کا ایک جو ہے کلام اپنی گفتگو کی آپ کے سوال کے جواب میں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے کچھ عرض کیا ہے کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. اب دیکھیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کی جو ایک اتنے اعلیٰ خاندان نبوت میں, گلشن نبوت میں آپ کی پیدائش ہونا اور پھر اتنی عظیم ہستیوں کے زیر سایہ آپ کا تربیت پانا, یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ آپ کی تشکیل کردار کا بین ثبوت ہے, ایک روشن دلیل ہے آپ کی تشکیل کردار کے حوالے سے. ویسے بھی تاریخ کے صفحات میں ہمیں جا بجا احادیث کی روشنی میں ہمیں ایسے واقعات, ایسے مثالیں ملتی ہیں, مگر اس سے بھی قبل آپ کی وساطت سے میں آپ کی اور ناظرین اور سامعین کی توجہ ایک اور بے حد اہم نقطہ پہ دلوانا چاہتے ہوں. جیسا کہ آپ نے خانم صاحبہ سے سوال کیا کہ عورت کا کردار, عورت کی عظمت, تو اگر ہم امہات المومنین کے روشن کردار کو دیکھیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی والدہ باسمت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے آپ کی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کا جائزہ اس دور جہالت میں لیں جو ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بعثت نازل نہیں ہوئی تھی, ابھی اسلام کی ترویج و اشاعت کے وہ سلسلے جو آپ کی عمر کے 40ویں حصے میں شروع ہوئے وہ شروع نہیں ہوئے تھے, تو آپ ملکۃ العرب کے عنوان سے جو ہے وہ مشہور تھیں اور آپ کے کردار کی پختگی نے
اور آپ کے ایمان کی پختگی نے اور آپ کے اخلاق کی روشنی نے آپ کو آنگن نبوت کا ایک اہم حصہ بنا دیا. اور بعد بالکل اور پھر جن مصائب سے ملکۃ العرب ہوتے ہوئے شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں جن مصائب سے آپ گزریں، اور ان مصائب میں آپ کی آغوش مادر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو انتہائی ہمت والی، حوصلے والی، انقلاب آفریں تربیت پائی. اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ سلسلہ عظیم سلسلہ اور یہ عظیم نسبت ہو، اور اس گہوارے میں پیدا ہونے والی زینب جو اپنے نام کے مفہوم سے زینت ہے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، ان ماؤں کی گود میں اور ان کے ورثے کو لے کے دنیا میں آنے والی زینب، ان کو عقیلہ بنی ہاشم کہیں، انہیں معلمہ غیر یعنی کہ ان کو وہ عالمہ کہیں جو کہ غیر معلمہ ہیں، جن کو صائبہ کہیں، جن کو صابرہ کہیں، جن کو انقلابی کردار کی حامل کہیں، شریکت الحسین کا جو ہے ہم ان کے لیے لقب یوز کرتے ہیں. اگر آپ اسی کے اوپر غور کر لیں تو سیدنا امام حسین کی شاندار شخصیت، وہ شخصیت کے جو ابھی آغوش نانا میں ہیں اور جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں اور ان کی شہادت کا مجدہ سناتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں سبز کپڑا اور ایک ہاتھ میں سرخ کپڑا دیتے ہیں، اور آقا کریم یعنی کہ جو بچپن ہی جن کا اپنی شہادت کی خبر سنتے ہوئے گزرا ہو، ان کی جلوں میں پرورش پانے والی، ان کے ساتھ کھیلنے والی، ان کی محبت میں رچنے بسنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کی اخلاق، ان کی شخصیت گویا نمو پا رہی ہے بچپن سے ہی ایک علمی گہوارے میں بھی، ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی عشق و محبت و مودت کے گہوارے میں بھی، اور قربانی کی اس عظیم لیگیسی کو وہ فالو کر رہی ہیں، اس ورثے کو فالو کر رہی ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور جس کا عظیم عملی جو ہے ایک ثبوت، ایک دلیل، ایک بین دلیل سیدنا امام حسین بننے جا رہے ہیں. تو اس تمام تربیت سے گزرنے والی خاتون، ان کا ہر قدم با مقصد ہے، پر دلیل ہے، ان کا ہر عمل اس ہاں جی بالکل اس منزل کی طرف نشاندہی کر رہا ہے جو منزل نہ صرف اس دور میں بسنے والی امت مسلمہ کے لیے بلکہ 1400 سال روز حشر تک آنے والی امت کے لیے ایک ان کی جو ہے. زینب اصول دین کی طرح بااصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی. آپ دونوں کے کلام کو اگر میں منتج کروں تو نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں بالکل بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی محترمہ خانم ندا جعفری صاحبہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہ شریکت الحسین جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت و کردار کے وہ کون سے اہم پہلو، وہ کون سی صفات تھیں، وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ جن کی بدولت آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، بقائے دین کی حامل ٹھہری، اور پھر آج کی خاتون سے متصل کرتے ہوئے اگر آپ اس پر کلام کریں، ہمیں کس جگہ پر وہ گوہر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ. نبی آخر الزماں کے قدوم میمنت لزوم کہ جو ان قدموں کی خاک کو چھو لیتا وہ آسمان کا ستارہ بن جاتا. اگر سلمان فارسی آ گئے تو سلیمان محمدی کہلائے، اگر عمار یاسر یہاں آ کر ارادت کیشی کا ہنر سیکھ گئے تو پھر اب عمار نہیں چاہتے کہ جنت انہیں ملے بلکہ جنت چاہتی ہے عمار ان کے دامن میں سما جائیں. یہ وہ دروازہ ہے جہاں بلال کو اگر کوئی کہتے کہ ان کے سین اور شین میں فرق ہے تو اللہ طلوع فجر نہیں کرتا، سورج نہیں طلوع ہوتا جب تک رسول کا بلال اذان نہ دے. یہ کیسی تربیت گاہ ہے جہاں پر اویس کرنی
وہ ہستی کے جس کے اپنے وجود کے مشام جان سے برگ طوبہ کی خوشبو آتی ہو، وہ کہے کون آیا تھا شہر میں جس کی خوشبو یہاں پر ہے؟ خدا جانے یہ محبت رسول کیا شے ہے، یہ ارادت کیشی کس ہنر کا نام ہے، اور یہ تربیت گاہ دانش قدائے نبوت کس شے کا نام ہے کہ جو آ گیا پھر وہ آسمان کا ستارہ بن گیا۔ اگر عام آنے والے ستارے بن گئے تو جو لحموں کا لحمی تھے، دموں کا دمی تھے، جسموں کا جسمی تھے، جو انت منی و انا منکا کے مصداق تھے، جن کا خون بھی نبی کا تھا، جن کا گوشت پوست بھی نبی کا تھا، جن کے رگوں میں دوڑنے والی خوشبو بھی نبوت کی تھی، خدا جانے وہ کیسے ہوں گے کہ جنہوں نے آغوش نبوت میں بیٹھ کر لعاب دہنے نبی بھی چوسا ہے، تربیت گاہ محمدی سے اپنے لیے بہترین استفادہ بھی کیا ہے۔ تو جناب زینب کو زیبا ہے کہ زمانے میں نبوت کا عکس بن کر دکھائی دیں۔ میں خود سوچتی ہوں آج زمانے کی عورت کتنی بھی ترقی کر جائے تو بہت مجمع میں، بہت مشکل میں جا کے گھبرا جاتی ہے۔ خدا جانے سیدات النساء العالمین کی بیٹی کس معراج ارادت پر، کس عظمت پر، رفت پر فائز تھی۔ وہ اوج ثریا کیسا تھا کہ وہ جو گھر میں بابا کے سامنے نگاہیں جھکا کر بات کرتی ہے، اگر درباروں میں، بازاروں میں آ کر خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور جو بندگان خدا اور جو چنیدہ زماں، جو نابغائے روزگار اپنے نفسوں کا سودا مرضی مولا کے عوض کرتے ہیں، اللہ ایسے نفسوں کو رؤوف بن کر ملتا ہے۔ خدا مہربان ہے ان پر۔ اب سمجھ میں آئے اگر سیدہ زینب نے اپنے نفس کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنے بھائی کو پیش کیا، اپنی چادر کو پیش کیا، تو اللہ نے بھی نوازنے میں کمی نہیں کی۔ ایک جانب کائنات کی طاقتیں، بظاہر طاقتیں جن میں حکومت وقت بھی ہے، جس میں پروپیگنڈا مشینری بھی ہے، جس میں سکے بھی ہیں، کھنکھناتے ہوئے خزانے بھی ہیں، جس میں مسجدوں کے اعلانات بھی ہیں، مفتیوں کو خریدا گیا ہے، جس میں مورخ کے قلم کو بھی خریدا گیا ہے، ہر شے خرید لی گئی، لیکن دوسری جانب رسول کی بیٹی ہے جو استقامت کی علامت ہے، توکل علی اللہ کی ایک منزل پر موجود یہ بی بی کہ پوری کائنات ایک طرف ہو، مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں فنا ہو گئیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، توکل خدا کی منزل پر پہنچی ہوئی وہ ایک مستور آج بھی زندہ ہے۔ ملک شام میں جہاں سلطنت ہے یزید کی، جہاں حکومت ہے، دولت ہے، نام ہے، حشم ہے، تاج ہے، تخت ہے، آج جب ہم اترتے ہیں ایئرپورٹ پر اور ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے سیدہ زینب چلیں گے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یزید تیری حکومت کہاں ہے؟ تیری طاقت کہاں ہے؟ تیرے سپاہی کہاں ہے؟ تیرے پیادے کہاں ہیں؟ دیکھو حکومت ہے تو رسول کی بیٹی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ زینب نے اپنے لیے کچھ نہیں بچایا، سیدہ زینب نے فقط خدا کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے لیے اپنے گھر کو لٹایا ہے، خدا تیرے نام کو صبح قیامت تک مٹنے نہیں دے گا۔ کیا بتاؤں میں بھلا تیری فضیلت زینب، کیا بتاؤں میں بھلا تیری فضیلت زینب، ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینت زینب، ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں سے رسن، تیرے شانوں میں تھی عباس کی قوت زینب، تیرے شانوں میں تھی عباس کی قوت زینب۔ یہ معراج انسانیت کی عظیم مثال حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہیں ام المصائب اور شریکت الحسین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ، میں آپ کی طرف بڑھوں گی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی حیات مقدسہ کا وہ انقلابی پہلو، وہ انقلابی کردار جس نے اس دور پرفتن کے اندر اسلام کو زندگی بخشی اور اسلام کی بقا کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اس پر گفتگو فرمائیے کہ وہ کردار کیا تھا، وہ انقلابی پہلو کیا تھا آپ کی حیات مقدسہ کا۔ جی بہت شکریہ حافظہ سحر امرین صاحبہ۔ دیکھیے، اگر ہم کسی بھی عام بشر کی زندگی میں یا کسی بھی ادارے کی پوری ٹینیور میں جو سمجھیں کہ انقلاب آفرین لمحات ہوا کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ہر امید ختم ہو جائے،
آپ کی ہر آس مٹ جائے، یعنی کہ آپ کی تمام جذبات پہ، احساسات پہ، خواہشات پہ، آپ کے مقاصد پہ ایک سیاہ گھپ اندھیرا ہو، کوئی راستہ سجھائی نہ دے، تو تب ایسی ہستیاں جو اس انتہائی نامساعد حالات سے، انتہائی مایوس کن حالات سے، اور تو کربلا کی شب عاشور، وہ شام عاشور، اگر میں یہ کہوں کہ اس ارض زمیں پہ اتنی غم آفریں شام جو ہے وہ پھر اترے گی تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب 72 کے 72 مردوں کے تن، جوان، بچے، سب کو شہید کر دیا گیا ہو، خیموں کو جلانے کی تیاریاں ہوں، خیموں میں سوائے بچوں کی اور خواتین کے اور ایک سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا سید سجاد جو کہ خود بیمار تھے، ان کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس ہستی میں ایک ایسی خاتون جو اپنے بھائی سے شدید محبت رکھتی ہوں، اپنے آغوش سے 2 شہزادوں کو قربان کر چکی ہوں، ننھے علی اصغر کو قربان کر چکی ہوں، ان خاتون کا کھڑے ہو جانا، اس وقت میں اپنی ان خیموں کی مخدرات عصمت کو جو ہے حوصلہ دینا، ان کا سہارا بننا، سیدنا سجاد کے لیے ہمت بننا، یہ وہ انقلاب آفریں آپ کی شخصیت ہے، یہ اس کا ایک پہلی جھلک ہے، ایک پہلا پہلو ہے جو کہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ماں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، بالکل، کہ جب آپ کے سامنے سر بریدہ لاشیں پڑے ہوں، جن کو گھوڑوں کے سموں تلے جو ہے ان کا جو ہے وہ پامالی کی گئی ہو، اس صورتحال میں ایک خاتون کا کھڑے ہو جانا، ہمت کر لینا، اور آپ کی پاک بازی، آپ کی عصمت داری اور آپ کی پردہ کی تو مثالیں موجود ہیں کہ امام علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جب آپ نے قبرستان تشریف لے جانا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں تلقین کرتے تھے کہ امام حسن آگے ہوں، امام حسین پیچھے ہوں، پھر دے کے جائیں ان کو قبرستان میں، اور پھر چراغ گل کر دیں، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو گل کر دیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یعنی اس قدر حیا والی، اس قدر عصمت والی، اس قدر پردے والی خاتون، اور جب میدان کربلا میں وہ عصمت، چادر عصمت کھینچ لی جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، گلوں میں توق ڈال دیا جائے، تب بھی آپ کی سرداری قائم رہے، آپ کا ایمان قائم رہے، آپ کے لہجے کی اسدیت اور قراریت قائم رہے، آپ کی ہمت و حوصلہ قائم رہے، تو یہ وہ مرحلے ہیں جو کہ عام عورتوں کے لیے آسان نہیں ہوتے۔ وہ یہ انقلاب آفریں شخصیات ہی اس کے لیے مشعل راہ بنا کرتی ہیں، ایک نشان عزم بنا کرتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں سحر مرین صاحبہ، اگر آپ دیکھیں مقصد زندگی کو پا چکے ہیں تبھی ممکن ہے کہ آپ آئندہ زندگی کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے مقصد زندگی کو نہیں پاتے ہیں تو آپ اگلے اقدامات کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، یعنی آپ تو پھر حالات کے پل پہ چھوڑ دیتے ہیں خود کو۔ اور آپ دیکھیے کہ کیسا آپ کا عظیم کردار ہے کہ آپ نے نہ صرف وہاں پہ ان سب بکھرے ہوئے موتیوں کو سمیٹا، جس بھی حالت میں ان فوجی اشقیاء نے آپ لوگوں کو اونٹوں پہ سوار کروایا، آپ ان کی ہمت بنی۔ اب یہی نہیں، اب آپ دیکھیں جس طرح سے ہماری ہمشیرہ نے بیان کیا کہ ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ آج کا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ابھی خبر ہو اور ابھی پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جس مقام پہ کربلا کا یہ سانحہ ہوا وہ مقام بھی کوئی نہ کوفہ سے قریب تھا نہ مکہ و مدینہ سے قریب تھا، تو اس طویل عرصے میں، اس طویل تمام محل وقوع میں آپ سب کو یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا، تمام اقوام کو، اہل کوفہ کو۔ ان کو نہیں علم تھا کہ یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، یہ ان کے روشن جو ہے کردار ہیں، انہیں تو یہ پتا تھا کہ باغی آ رہے ہیں۔ اس پورے پروپیگنڈا کو اس عظیم خاتون نے تحت ہی نہیں کیا، بلکہ دربار یزید میں کھڑا ہو کے آپ نے جو انقلابی خطبہ ارشاد فرمایا، وہ انقلابی خطبے نے یزید کے تمام جاہ و جلال کو، کیونکہ اس کا دربار کوئی عام دربار نہیں تھا، اس کے دربار میں مختلف ملکوں کے سفیر اپنے پورے ایک جو ہے جتھے کے ساتھ، سپاہیوں کے جتھے کے ساتھ موجود تھے، وہاں پہ ان سب کو اپنے اہل بیت کی شان بتانا،
اپنے مقصد دین کو بیان کرنا اور ان سب کی رائے کو اپنے حق میں ہموار کر لینا اور یزید کی اس حکومت کو متزلزل کر دینا، یہ یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی خاصہ تھا کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی حضرت سیدہ زینب، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ یہ ہیں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ محترمہ خانم ندا جعفری صاحبہ، آپ سے میں ملتمس ہوں، کربلا میں موجود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ سے متصل منسوب دیگر کچھ شہزادیاں اور دیگر خواتین بھی موجود تھیں۔ میدان کربلا میں خواتین کا وہ گروہ، وہ جماعت جن کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے، اور وہ خواتین جن کا تعلق خانوادہ نبوت سے نہیں ہے لیکن وہ خدام نبوت ہیں، خدام خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ایک بڑا بے مثال کردار ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پر اگر گفتگو فرمائیں کہ وہ خواتین کون تھیں اور کیا اہم کردار انہوں نے اس میدان کربلا میں ادا کیا۔ وہ عجیب رسم و بزم ہے کہ جہاں پر مرد و زن کی تفریق ختم ہو گئی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ABC ناموں سے نظر نہیں آتے، بلکہ یوں ہے جیسے مرضی خدا میں ڈھلے ہوئے پیکر ہیں۔ اللہ جیسے لوگوں کو چاہتا تھا، وہ انتخاب تھا یہ 72 کا، 72 سے کچھ زیادہ، لیکن وہ عدد 72 کا چونکہ ایسا خوب ہے کہ وہی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے پیکر تھے جو اللہ کی رضا کے آئینے میں ڈھلے ہوئے تھے، یا یوں کہوں کہ یہ خود سب کے سب سید الشہداء کے آئینے تھے۔ آئینہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو سامنے منظر آ جائے اس کا عکس دکھاتا ہے۔ صبغت اللہ کی خوبصورت مثال۔ یہ سب ایسے آئینے تھے کہ اگر آپ زہیر کو اٹھائیے تو چہرہ حسین ابن علی دکھائی دیتا ہے، اگر حبیب کو دیکھیے تو چہرہ جون غلام کو دیکھیے تو چہرہ سید الشہداء، یعنی یہ آئینے تھے جنہیں لے کر میرا حسین کربلا کے بن میں آیا تھا۔ اور عجیب کمال ہے کہ اگر آئینہ ٹوٹ جائے، دھوپ میں باہر رکھیں، پورا آئینہ ہو تب بھی سورج کا عکس ویسا ہی ہے، گول ہی ہے، اگر ٹوٹے ہوئے ذرے ہوں تب بھی عکس ویسا ہی۔ یعنی کربلا میں جو پیکر تھے وہ ایسے آئینے تھے رسالت مآب کے بیٹے کے کہ وہ ٹوٹ گئے، ذرے ذرے میں بکھر گئے، لیکن عکس خدا و رسول خدا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اور وہ خواتین بھی عام خواتین نہ تھی۔ میں کہتی ہوں خانوادہ اطرت کی خواتین سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کی تربیت آغوش پیمبری میں، آغوش علوی میں، آغوش فاطمی میں ہوئی ہے، لیکن وہ کیسی ہستیاں تھیں جو چند لمحے پہلے دامن اسلام میں آئیں۔ وہب کی ماں اہم عورت تھی، ام وہب کس عیسائیت کے دامن سے چل کے ادھر اسلام تک آئی ہے، ابھی کربلا میں پہنچی ہے، اور پھر کیفیت کیسی ہے کہ واحد شہیدہ، واحد مستور جو کربلا میں شہید ہوئی ہے وہ وہب کی ماں ہے۔ یعنی اللہ بعض اوقات دور سے آئے ہوئے دوسرے مذہب کے اس مہربان دوست کو ایسے قبول کرتا ہے کہ فقط اس بی بی کو کربلا کے میدان نے قبول کیا، اس کا لہو خاک شفا میں شامل ہے۔ خدا جانے وہ کیسی تھی، ایک بی بی جو کربلا آئی ہے جناب رسول خدا کے ساتھ، رسول خدا کے فرزند کے ساتھ، جو جنادہ بن کعب کی زوجہ ہیں، جن کا نام تاریخ نے بحریہ بنت مسعود لکھا ہے۔ یہ عجیب بی بی ہے کہ جب ان کا بیٹا 11 سال 10 سال تاریخ نے عمر لکھی ہے، جب امام مظلوم کے پاس آیا ہے کہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، تو میرے حسین نے حسرت سے اس کو دیکھا ہے، کہا ابھی تو تیرے بابا کا جنازہ آیا ہے، تیری بیوہ ماں کے قلب پہ کیا گزرے گی اگر تجھے اجازت دے دوں؟ تو اس نے کہا جانتے ہیں جو جنگ کا لباس پہن کے آیا ہوں نا، یہ مجھے میری ماں نے پہنایا ہے، اور ابھی در خیمہ پہ کھڑی ہے، وہ چاہتی ہے دیکھے کہ میں جنگ کیسے کرتا ہوں،
میں شہادت کیسے اللہ پاتا ہوں، اکبر۔ میں قربان جاؤں۔ یہ کون مستورات تھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے تیار کر کے بھیج رہی تھی، جاؤ رسول خدا کے بیٹے پر قربان ہو جاؤ، جاؤ دین متین کی سربلندی کے لیے۔ غلامی کا حق ادا کیا جا آج رہا ہے ذرا یہاں سی پر۔ مشکل آئے ہم کہتے ہیں ہمارا گھر بچہ ہے، ہاں جی، ہمارے بچے، میں قربان جاؤں ان بیبیوں پر۔ وہ سادات نہیں تھی، وہ عام بیوی تھی، اور جب دیکھا ہے نا ظالم نے اس جوان کا سر کٹا ہوا، دیکھا ہے ماں کھڑی ہے دروازے پر تو اذیت دینے کے لیے، یہ فوج اشکیا تھی، حیوان تھے، درندے تھے، سر اٹھایا ہے نوجوان بچے کا اور ماں کی طرف اچھال کے کہا تمہیں چاہیے تحفہ، لو تحفہ تمہیں دیتے ہیں۔ اس بی بی نے وہ اٹھایا، چوما، پیشانی پہ پیار کیا اور کہا ہم جسے خدا اور رسول پر قربان کر دیں اسے واپس نہیں لیتے۔ میں نے اپنا بچہ نچھاور کیا اور اس سر کو دوبارہ اشکیا کی جانب، یعنی خدا جانے یہ کیسی تربیت تھی، اللہ یہ کیسے لوگ تھے بے شک، جنہوں نے اللہ کربلا کو کربلا بنا دیا۔ میں سیدہ زینب کی فضیلت کیا بیان کروں، جہاں ان کی کنیزیں اس مقام پر ہیں کہ میں کہتی ہوں پروردگارہ ہمیں ان سے کسب فیض کی توفیق اللہ عطا کر۔ اکبر۔ یہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سکینہ نہیں ہے، یہ وہ خادمین ہیں جنہوں نے در نبوت سے خیرات پائی ہے، وہاں کے کچھ گوہر اپنے دامنوں میں سمیٹے ہیں کہ آل محمد کے دیوانے اور اصحاب کے نوکر ہوں، ورد درود پاک سے جن کے دہن و قلب معطر ہوں، آدھی رات تک چلنے والے لاکھوں سے یہ بہتر ہیں، آدھی رات تک چلنے والے لاکھوں سے یہ بہتر ہیں، صدق و وفا والے ہوں سارے چاہے صرف 72 ہوں، صدق و وفا والے ہوں سارے چاہے صرف 72 ہوں۔ یہ انہی 72 کا تذکرہ کر رہے ہیں آج ہم۔ شریکت الحسین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت مطہرہ کے کچھ گوہر اپنے دامنوں میں پانے کے لیے میں آج کی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں پیغام حاصل کرنا چاہوں گی محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ سے کہ آج کی عورت کے لیے سفیرہ کربلا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی حیات مقدسہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں ان کی سیرت سے کون سے اہم پہلو اپنی ذات کے لیے اخذ کرنے ہیں، لینے ہیں، جس پر اپنی زندگی کی، اپنے کردار کی، اپنی حیات کی ہمیں عمارت کو تعمیر کرنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج کل کے دور کی اگر ابتلا کو دیکھا جائے، معاشی ابتلا کو دیکھا جائے، اخلاقی ابتلا کو دیکھا جائے، عائلی اور خاندانی مسائل کو دیکھا جائے، انفرادی طور پہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کی جو ہے تعمیر کردار کے اندر جو سکم رہ گئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ایک واحد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہی ہستی ہے جو کہ اس نہج تک آپ کو مثال دیتی ہے، اس نہج تک آپ کو رہنما بنتی ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بچا۔ آج کی خواتین کے لیے نہ صرف آپ کی علمی ثقافت قابل تقلید ہے، جب ہم نے علم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، جب ہم اگر دنیاوی علم حاصل کریں تو قرآن و حدیث سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم کی طرف جائیں تو دنیاوی علوم جو کہ بہرحال امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اور دور جدید میں ان کے آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور در حقیقت انہی مصادر سے جو ہے جن کو ہم نے نکالا ہے، ان کے مصادر جو ہیں وہی قرآن و سنت ہیں، تو ان سے یا پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو علمی قد و کاٹ ہے، آپ کا جو عقیلہ بنو ہاشم ہونے کا لقب ہے، یہ آج کی عورت کے لیے مثال ہے، ماؤں کے لیے مثال ہے کہ وہ جن بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں ان کی پرورش اس علمی نہج پہ کریں کہ وہ دین کی تربیت بھی اسی جو ہے ثقافت سے حاصل کریں، اسی فصاحت و بلاغت سے حاصل کریں جس توجہ سے ان کی دنیاوی تعلیم ان کو دی جاتی ہے۔ دوسری آپ کی شخصیت کا جو ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے وہ آپ کا خاندانی و عائلی پہلو ہے، کس طرح سے آپ اپنی والدہ کی تعظیم و تکریم فرماتی تھیں، پھر آپ کی اپنے نانا کے ساتھ جو اٹوٹ محبت تھی، جو بے تحاشا محبت تھی، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ کی، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ آپ کے نکاح کی بات چلی تو آپ کی واحد شرط یہی تھی کہ جب بھی میرا دل چاہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں تو مجھے اس سے منع نہ کیا جائے، اور جب بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جانا چاہوں تو مجھے اس کا حق دیا جائے۔
تو یہ ایک اتنی خوبصورت آپ کی اپنے خاندانی رشتوں کے ساتھ محبت ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جدا ہونا بھی نہیں پسند کیا، اور اپنے نانا اور اپنی والدہ سے جو آپ کو تعلیم ملی تھی کربلا تک پہنچنے کی اور اس کی تکمیل کرنے کی، آپ نے اس کو کبھی بھی اپنی خاندانی اقدار کو، وہ اعلیٰ خاندان نبوت کی جو اعلیٰ اقدار آپ کو ملی، ان کو بھی کبھی آپ نے ہاتھ سے جانے ساری محبتیں یہ اصل دین سے اسی لیے متصل ہیں کہ ان کے پیچھے جو کار فرما قوت تھی وہ اللہ کی رضا تھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا اور اس کی حفاظت۔ بہت خوبصورت پیغام باجی۔ میں محترمہ خانم ندا جعفری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی کہ کربلا ایک درس گاہ ہے، درس گاہ سے ہمیں کون سا درس میسر آتا ہے آج کی خواتین کے لیے؟ آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں کہ ہمیں اس درس گاہ سے کیا حاصل کرنا ہے اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کرنے کے لیے؟ بے شک کربلا ایک مسلسل دانش کدہ حیات ہے، زندہ رہنے کا سلیقہ و ہنر ہے، مسلسل ہمارے لیے ایسے خطوط طے کر رہی ہے کہ صبح قیامت تک ہم چاہیں تو ان پر چلتے ہوئے ہماری زندگیاں بھی خدا کے قرب کے لطف سے فیضیاب ہو سکتی ہیں۔ ابن سیاد ظلم کی اوج و بلندی پر دربار میں بی بی کو کھڑے کو کر کے پوچھتا ہے، خدا نے آپ کے خانوادے اور آپ کے بھائی کے ساتھ جو کیا اسے آپ نے کیسے دیکھا، کیسے پایا؟ کیفا رائے تھی سن اللہ۔ اور بی بی سر اٹھا کر تیقن کی منزل پر اس ملعون سے کہتی ہیں، ما رائی تو الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و رعنائی کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ ایک لحظے کو میں سوچوں تو علی اکبر کا جگر حسن تھا، اصغر کا چھدا ہوا گلا حسن تھا، بھائی کی بے سر لاش حسن تھا، لیکن اگر میں خدا کی نگاہ سے، الہی نگاہ سے دیکھوں تو یقیناً یہ حسن تھا۔ جناب سیدہ کی بیٹی انسانی بشری تقاضوں میں ڈوب کر نہیں دیکھ رہی، بلکہ خدا کی نگاہ سے کربلا کو دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لاش کے پاس جو پہچانے جانے کے لائق نہ تھی، قریب آ کے دھیرے سے پوچھتی ہے، اَأَنْتَ أَخِي الحسین، تو میرا بھائی ہے؟ اور پھر قریب آ کر دو زانو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اس بچھی ہوئی لاش، جب 10 اجویہ گھوڑے کسی پیکر کو پامال کریں تو اس میں استخوانی ڈھانچہ نہیں بچتا، اس بچھے ہوئے کپڑے نما لاش کو بلند کر کے بی بی نے آسمان کو دیکھا ہے اور کہا ہے، اللہم انی تقبل منا ھذا قلیل قربان، میرے رب تو اتنا بڑا ہے، تو واقعتاً اکبر ہے، تیرے سامنے یہ چھوٹی سی قربانی۔ میں کہتی ہوں حسین پوری کائنات کا دل ہیں، روح ہیں، اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے سیدہ زینب، لیکن وہ خدا کتنا بڑا ہوگا جس کے سامنے حسین جیسے بھائی کو قربان کر کے، اپنے بیٹوں کو نچھاور کر کے، ہفتادو سر قربان کر کے بی بی کہہ رہی ہے، پروردگارہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے۔ اور پھر یزید دربار میں فرعون بن کر کہتا ہے، اے بی بی دیکھا اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہارے خانوادے کو رسوا کر دیا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا ہے، کد قیدک وسع سعیک نصب جہدک۔ اور پھر تاریخ کا فیصلہ، میں کہوں بی بی زمین پر نہیں کہہ رہی، لوح محفوظ پر تحریر کر رہی ہیں۔ بی بی نے وہ تحریر لکھی ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، مجھے قسم ہے اللہ کی، یزید تو اپنی طاقتیں لے آ، قوت لے آ، اپنے پیادوں کو، اپنے طاقتوں کو، اپنے آوان کو اکٹھا کر لے، فواللہ قسم ہے اللہ کی، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ بے شک مٹا کیا نہیں سکتا۔ طاقت ہے ایک بی بی میں کہ ساری دنیا کی بظاہر طاقتیں ایک طرف ہے، وہ یکو تنہا بغیر چادر کے ہاتھوں میں رسیاں پہنے فیصلہ لکھ رہی ہے یزید کے مقدر کا۔ یہ وہ خوبصورت پہلو ہے جو ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دے، بے شک ہر مشکل کو برداشت کرنے کا بے حوصلہ۔ شک، اور اس حوصلہ کو ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد بنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور بالکل اسی طرح سے کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شر نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا۔
اور ہمیں اپنی زندگیوں میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت و کردار کو یوں شامل کرنے کی ضرورت ہے، ناگزیریت ہے کہ آپ کی حیات مقدسہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے، تاکہ اس دور یزید، اس دور پرفتن اور دور حاضر میں بھی، آئندہ دور میں بھی ہر قسم کے شر کو خس و خاشاک کیا جا سکے۔ آپ ایک خاتون صحیح، آپ بظاہر فطرتاً جبلی طور پر کمزور اور ناتواں صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو انقلاب انگیز مضمرات کی حامل بنایا ہے، اور ہمیں خیرات ملتی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم اسی در کے خوشاچی ہیں، اور اگر وہاں کے ذرے ہمیں میسر آ جائیں تو ہماری زندگی کے اندر رونق بھی ہے، تابناکی بھی ہے، جرت بھی ہے، استقلال بھی ہے، ایمان بھی اسی کا نام ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی سے مقدر ہے۔ سو اسی دعا پر کہ اللہ رب العزت ہمیں حسینی فکر کو اپنا لینے کی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے کردار کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام، ماہ اعلاء کلمۃ الحق کا یہی پیغام ہے، اور یہی منہاج القرآن کی فکر ہے جو فکر حسینی ہے۔ میں اس پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کو دعا دیتے ہوئے اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں گی کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج اہل بیت اطہار کی ان عظیم ہستیوں پر کلام کرنے کا ہمیں شرف میسر آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اونچا علم حسین